بات کریں گے صوفیزم پہ، تصوف کی بات کریں گے، اور تصوف کے بارے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا، اور اس کا جو ارتقاء ہے وہ کیسے۔ ویسے تو پوری دنیا میں جو وحدت الوجود کا نظریہ ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہر تہذیب میں موجود رہا ہے، اور اس میں ہندوستانی تہذیب بھی ہے، اس کے علاوہ جس میں اوغان کا تصور ہے، اور اس کے علاوہ جو یونانی تہذیب ہے یا مصری تہذیب ہے خاص طور پہ، جس میں وہ ممیز بنا کے اور رکھ دیتے تھے قبر میں، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ایک دن جو ہے وہ روح آئے گی اور آ کے جسم ڈھونڈے گی، لہذا جسم پڑا ہوا ہوگا تو اسے ڈھونڈنے میں مسئلہ نہیں ہوگا اور وہ آسانی سے۔ اس کے علاوہ میٹا فزکس جو ہے وہ ایران میں بھی موجود رہا ہے، قدیم ایران میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اقبال کا یہ موضوع بھی رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تصوف چونکہ عربی کی اصطلاح ہے اور وہاں سے یہ آیا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ صفہ، اہل صفہ جو تھے مدینہ میں، اور وہاں سے یہ ہے، اس لفظ وہاں سے نکلا ہے، اور اسی سے آگے وہ جو فقیر منش لوگ تھے اور اسی سے جو ہے یہ سلسلہ آگے چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ چونکہ صوفیاء جو ہے وہ صوف کا لباس پہنتے تھے، یعنی گوریا، تو اس لیے جو ہے وہ گوریا پہننے والے، گوریا نشین جو ہیں ان کو یہ کشف المحجوب میں انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے اس بات کی ہے تشریح۔ علی حجویری۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صفا سے ہے، کا مطلب ہے کہ ان کا دل جو ہے صاف ہے، من صاف ہے، لہٰذا باطن کی جو صفائی کر لیتا ہے وہ صوفی بن جاتا ہے۔ تو اس کا آغاز جو ہے وہ پہلا صوفی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بنو امیہ کے دور میں اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں صوفی ہوں، اور یہ باقاعدہ اصطلاح جو بنو عباس میں بہت زیادہ چلی، جس میں بہت فرقے بھی بنے، اس میں بہت مباحث بھی ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کا ذکر ملتا ہے، جس میں رابعہ بصری ہے، جس میں جنید بغدادی ہیں، جس میں فرید الدین عطار ہیں، اور جس میں بایزید بستامی ہیں، اور پورا ایک سلسلہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور پھر تصوف کی یہ 4 سلسلے جو ہے وہ معروف ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ ہے، اور سہروردیہ ہے، اور اس کے علاوہ قادری، چشتی، سہروردی اور نقشبندی، ٹھیک ہے، نقشبندی ہے، اور ایک اور سلسلہ بھی اویسیہ، حضرت اویس کرنی کے ساتھ وہ اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ چاروں موجود ہیں۔ پھر اگر اس کو آپ دیکھیں کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ 2 طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک علم اکتسابی ہے، جسے ڈیرائیوڈ نالج کہا جاتا ہے، جو آپ حاصل کرتے ہیں کسی بھی حواس خمسہ جو ہیں ان کے ذریعے جو حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے اکتسابی علم، اور ایک علم ہے جو مشاہدے کے ذریعے بھی ہوتا ہے، یعنی خواص میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک علم ہے جسے کہا جاتا ہے باطنی علم، اسے علم لدنی کہا جاتا ہے، وہ آپ کو کشف کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو میڈیٹیشن میں جانا ہوتا ہے، یا جو خواب کی حقیقت ہے اس کی پھر آگے بہت ساری قسمیں کہ وہ علم آپ کو کیسے ہوتا ہے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیبی ذریعے سے جو آپ کے اوپر جو الہامی صورت ہوتی ہے اس کے ذریعے خیال کی صورت میں آپ کے اوپر جو نازل ہوتا ہے وہ ہے لدنی، اور اس کے لیے آپ کو کہیں جانا بھی نہیں پڑتا، کسی کے آگے زانوے تلمس بھی طے نہیں کرنا پڑتا، اس طریقے سے جس طریقے سے آپ مدرسے وغیرہ میں جاتے ہیں، کوئی اس کا اس طریقے سے ڈیفائن سلیبس بھی نہیں ہے، نصاب بھی نہیں ہے اس طرح مرتب، اور نہ ہی آپ کو درس نظامی کی طرح یا باقی ڈگری کی طرح کوئی آپ کو ایک عرصہ لگا کہ وہ ڈگری آپ کو ملتی ہے، اس کا اس طرح کا کوئی بھی چکر نہیں، وہ آپ کو کسی بھی وقت مل سکتا ہے۔ وہ آپ کو جو صاحب نظر ہے وہ اگر آپ کو اپنی ارادت میں، آپ اس ہلکہ ارادت میں آ جاتے ہیں اور آپ کے اوپر نظر کرم کر لیتا ہے، آپ کو خاص اپنا مرید بنا لیتا ہے، اس کے بعد پھر آپ بھی اسی سلسلے میں آ جاتے ہیں اور آپ کو حاصل کر لیتے ہیں۔ برصغیر میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ علی حجویری ہیں جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے، اس کے بعد چشتی اجمیری ہیں،
اور اس کے علاوہ چشتی اجمیری کا پورا آگے آپ کو پتہ ہے کہ نظام الدین اولیاء ہیں، بختیار کاکی ہیں، اس کے بعد بابا فرید الدین گنج شکر ہیں. اس کے علاوہ اسی طرح جو ہیں دوسرے، یہ تو ہے چشتی، اسی طرح نقشبندی علماء بھی ہیں جیسے ملتان والے بہاؤالدین زکریا ہیں، اور اسی طرح سندھ میں جو صوفیاء ہیں قادری بھی ہیں. تو یہ سارے سلسلے جو ہے یہ یہاں پر بھی پھیل گئے، اور کہا جاتا ہے کہ اسلام کے پھیلاؤ میں جو ہے ان صوفیاء نے کیا بہت اہم کردار ادا کیا. اب یہ کہتے کیا ہیں ان میں؟ ایک سلسلہ جو ہے وہ ہے زیادہ تر جو ہے ان میں وہ ہے وحدت الوجود کے قائل. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ خدا کا چھوٹے چھوٹے یہ نور کے ٹکڑے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ خدا جلوہ افروز ہے ہر ایک چیز میں. یعنی بڑے سے بڑے مظہر سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے تک، یعنی ایٹم سے لے کے اور پورے آپ چلے جائیں کائنات کے سب سے بڑے ستارے اور سیارے تک، اور آسمان کی وسعت تک، یہ جتنے بھی مظاہر ہیں اس میں خود خدا جلوہ افروز ہے. خود انسان کے اندر جو ہے وہ خدا ہے، وہ کوئل کی آواز میں خدا ہے، تتلی کے رنگ میں خدا موجود ہے. اور یہ جو ہے جو ویدانتی فلسفہ ہے اس کے اندر بھی یہی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بھی قدیم مذاہب ہیں ان کے اندر یہ چیز ملتی ہے جو وحدت الوجود کے قائل ہیں. ان کا ایک یہ بھی قول ہے کہ تمام چیزیں جب یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اس ذات نے اپنے سے الگ کر لیے اور یہ آ کے یہاں پہ چل پھر رہے، ایک وقت آئے گا جب تمام چیزیں اپنے اصل کی طرف رجوع کر دیں گی اور یہ ساری پھر اسی چیز کا حصہ بن جائیں گی، اسی ذات کا حصہ بن جائیں گی جس سے یہ پہلے تھی. اپنی ذات سے الگ کر کے اس نے کائنات کا نام دیا تھا، یہ کائنات سمٹ کے دوبارہ اسی کے اندر دوبارہ چلی جائے گی. یہ ہے ان کا وجود، اور کوئی بھی وجود باقی نہیں رہے گا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ جہاد بن نفس کریں، اس کے بعد آپ تزکیہ نفس جب آپ کر چکیں تو اس کے بعد پھر آپ نیابت الہی کے درجے پر پہنچ جائیں گے. پہلے اطاعت آپ کریں، اس کے بعد ضبط نفس کریں، اور اس کے بعد پھر آپ نیابت الہی کے درجے پر پہنچ کے آپ فنا میں غرق ہو جائیں گے، خدا کی ذات میں آپ ضم ہو جائیں گے. تو یہ ان کا طریقہ کار ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو جدید فلسفی ہے جس میں کانٹ ہے اور باقی جو مغربی فلسفہ ہے، انہوں نے بھی حیرت انگیز طور پر اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، جو ہم دوسروں سے سنتے ہیں، اور جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جو ہمارے علم میں چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن ایک اور علم ہے، اس سے پوری حقیقت نہیں کھلتی. کانٹ خود کہتا ہے کہ جو آپ کی چیز تجربے میں آتی ہے وہ چیز آپ کو پورا شعور نہیں دیتی. اس کے لیے آپ کو میٹا فزکس کی مدد لینی پڑتی ہے، اور ظاہر ہے میٹا فزکس جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے، ماں باپ طبیعیاتی جو طریقہ کار ہے، تو وہ اس کو پھر صوفیزم کے قریب کر دیتا ہے. لیکن بہرحال صوفیوں نے نہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم فلسفی ہیں، اور نہ ہی فلاسفرز نے یہ کہا ہے کہ ہم کچھ صوفی ہیں. یہ دونوں ہیں الگ الگ. لیکن میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو صوفیاء ہیں یہ اس طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کائنات کو سمجھنے کے لیے جتنا آپ کے پاس وقت ہے، وہ وقت جو ہے وہ سارے کا سارا بھی آپ اگر صرف کرتے ہیں 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال، تو تب بھی آپ حقیقت حال کی ایک بھنک بھی نہیں پا سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس باطنی علم ہو اور آپ کے پاس علم لدنی ہو، جس کے ذریعے آپ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے ورطۂ حیرت میں لے آئیں گے اور آپ کے ادراک میں چیزیں آ جائیں گی. پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں. اور یہ غالب جیسے بندے نے بھی، جو کہ رند مشرب ہے اور جو اپنے آپ کو کبھی بھی صوفی نہیں کہتا، لیکن اس نے بھی کہہ رکھا ہے، دعویٰ اس کا بھی ہے کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے ہیں جب بادہ خار ہوتا. اب ولی سے یہ بات ہے کہ یہ بنو امیہ نے شروع کیا یا بنو عباس نے کیا، یا یہ کب شروع ہوا سلسلہ صوفیاء کا. لیکن قرآن کے اندر خود یہ موجود ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو خدا کے دوست ہیں، جو اس سے ڈرتے ہیں، جو اس کا خوف رکھتے ہیں، جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو وہ خدا کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. اور پھر خدا کی اس کی یہ بھی تعریف ہے مومن کی کہ وہ خدا کے نور سے، اس کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کے کان سے سنتا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ عمل کرتا ہے. یعنی وہ خود جو ہے وہ ایک خدائی جو یعنی اس کی جو خدا کے جو اختیارات ہیں
ان کو ایک قسم کا وہ نیابت الہی کا یہی مطلب ہے کہ وہ یہاں پہ اس کے اختیارات کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے کائنات کے اندر،